اسپیشلی مرسیفل میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج ہیں ہمارے ساتھ پھر ایک دفعہ مسٹر قاصر اقبال. آپ لوگ جانتے ہیں قاصر اقبال صاحب ایک بہت مشہور اسٹرالوجر، سائیکک اور پامسٹ ہیں. یہ GT میں ہوتے ہیں اور یہ اب ان کو اس فیلڈ میں اور آلموسٹ اس فیلڈ میں ان کو ہو گئے 45 اور 40 کتنے سال؟ نہیں جی اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، زیادہ بچپن سے میں کرتا ہوں. اچھا تو 45 ایئرس سے بھی زیادہ. کتنے سال ہو گئے؟ 46 47؟ نہیں جی نہیں اس کو کاٹنا پڑے گا. کاٹیں گے اس کو اسی طرح لگائیں گے. یہ اصل میں مجھے بچپن سے میرا انٹرسٹ ہے. جی جی. اس وقت میں +66 ہوں. اچھا. تو میں بچپن سے ہی میری انوالومنٹ ہے بہت زیادہ اس سبجیکٹ میں. 50 سال. تو آپ کہہ دیں کہ ساری عمر ہو گئی اسی طرح کرتے ہوئے. ساری عمر ہو گئی ہے. اور یہ ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ آپ جو کوئی ان سے سوال کرتا ہے، جس طرح ابھی ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں جو ہمارے ویورز نے، دیکھنے والوں نے، اور جو ان سے ملتے رہتے ہیں انہوں نے کیے ہیں. ابھی قاصر صاحب ان سوالات کو ایڈریس کریں گے. تو قاصر صاحب پہلا سوال ہمارا وہی ہے جو ہم نام تو نہیں بتائیں گے، ظاہر کانفیڈینشیل ہوتی ہیں چیزیں، لیکن آپ اوور آل کر کے اس سوال کو کرتے ہیں کہ ایک کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے جوان، اچھا خاصا بڑا، میرا خیال ہے 20 22 24 سال کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی طرف لگتا نہیں کسی ایک طرف، جبکہ وہ خود بہت پڑھے لکھے، بڑے اچھے سلجھی ہوئی فیملی، اچھا مطلب فائنینشلی بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اس بچے کو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. اصل میں ایک بات بتانے لگا ہوں اور میری بات غور سے سنیے گا کہ بہت سارے لائف کے طریقے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کو کوشش کی ہے سمجھانے کی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کافی مشکل ہے. تو آپ کی گفتگو کے بعد میں یہ بات اپنی گفتگو اللہ تعالیٰ کے پاک اور پوتر نام سے شروع کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں درشک جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ موقع، یہ وقت جو اتنا اوکھا ہے اس میں خداوند ان کو بلیس کرے، برکت دے، آمین. تو آپ بچے کے بارے بات کر رہی تھی کہ 22 سال عمر ہے اس کی. وہ کسی نے مجھے کوشچن کیا تھا تو اس کی میں نے کنڈلی دیکھی تھی، ہاروسکوپ جو کہ جنم کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر نا دو چیزیں بالکل ہی بڑی نیگیٹو ہیں. ایک ہوتا ہے 9th ہاؤس. وہ 9th ہاؤس جو ہے نا وہ یہ اس طرح ہے جیسے کہ کسی چھت پہ چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی ہوتی ہے نا، تو آپ یوں چھلانگے مار کے چڑھ جاتے ہیں. اسی طرح ہی آپ کے مائنڈ کے اندر بھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اور کر کے نا آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. وہ اصل میں 9th ہاؤس اس کا ویک ہے. بچے کے بارے بات ہو رہی تھی. بچے کے بارے میں نے سوال کیا. ہاں تو ان کا سوال یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ آگے بڑھتا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، جدھر بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ بات جو ہے وہ بنتی نہیں. بچے کے بارے وہ اس طرح بڑے وہ پریشان ہیں. تو میں نے بتایا ان کو، ان کی کنڈلی کھولی بچے کی. ایک ہوتی ہے کسی آپ نے چھت پہ چڑھنا ہو تو لیڈر ہوتی، سیڑھی ہوتی ہے. اسی طرح ایک 9th ہاؤس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح، وہ بندے کے اندر خود ایک کرج پیدا ہوتی ہے، سوچیں پیدا ہوتی ہیں، اور بچہ جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے اپنی زندگی میں. اچھی اچیومنٹ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک 8th ہاؤس ہے، اس میں کاٹے وعدے، نقصان، ایکسیڈنٹ، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ کافی مشکل میں ہے، ہاں بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی پوزیشن ہے. تو میں نے پھر ان کو ایک سلوشن بتایا کہ 9th ہاؤس جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اگر چاہے تو سارے ہی اس کو بلیس کر دے، دنیا بدل جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کیتو ہے، کیتو کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو ڈاگ کو فوڈ دینا ہوتا ہے. ڈاگ کو فوڈ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ پال نہیں سکتے تو آپ یہاں سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے دیں. اچھا اس کے بعد پھر سورج ہے ساتھ، سورج کے لیے سنڈے کو ریڈ کپڑا یا ریڈ فوڈ جو ہے دیں، تو اس سے کچھ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، جس میں انسان کی زندگی میں ماڑی سی ہریالی آتی ہے، اس سے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ جو 8th ہاؤس ہے بچے کا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ منگل کا ہے، تو منگل کی نیگیٹیوٹی کو دور کریں. پھر وہ منگلیک ہے. تو اس طرح کر کے ان کو میں نے سلوشن بتایا. مگر یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کا دل وہی جانتے ہیں اندر سے کیا ہوتا ہے، اور ان کو جس طریقے سے میں نے سمجھایا، کوئی اور بھی اگر سن رہا ہے
تو اگر میرا بتایا ہوا سلوشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جائے، جو کہ میں نے بڑی ساری زندگی لگا کے ان چیزوں میں بڑے تجربات کیے ہوئے ہیں۔ میں 9 سال کی عمر میں تھا جب کہ میرے گرینڈ فادر نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، اٹ از گاڈ گفٹڈ۔ میں اس وقت سے ہی بڑی دنیا پھری اور بہت سارے نالج حاصل کی لیے بہت لوگوں کو ملا۔ ہمارے پاکستان میں ایک بڑے مشہور و معروف شخصیت تھی ایم اے ملک صاحب، مجھے بڑا خوشی ہوتی کبھی کہ میں بڑے سال ان کو ملتا رہا، ان سے کچھ پوچھتا رہا۔ یہ کتابیں جتنی بھی پڑھی ہیں ساری ان کی ہیں، تو میں کسی دن دکھاؤں گا، ان کے سائن بھی ہوئے ہوئے۔ تو یہ اس سے بگ اچیو میری زندگی میں بہت بڑی بات ہے، اور میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو میں سلوشن بتاتا ہوں، اگر تھوڑا سا بھی کچھ کیا جائے نا تو بات بن سکتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور ہے، وہ آپ جو کوشچن کر رہی تھی کہ یہ دو دوست تھے، انہوں نے کوشچن ہی کیا تھا، اس کا یہ تھا کہ دو دوست جو ہیں بہت اچھے بچپنے سے دوست تھے، اور بہت ہی وہ کیا ہوتی ہے کانٹے کی جو دوستی نہیں ہوتی کہ بالکل ہی ایک دوسرے کے بغیر جینا مرنا نہیں، اور جب سے لیکن انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا تو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے۔ اچھا وہ ایک بات ہے خاص، تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ ویسے ملنا زندگی میں ملنا جلنا اور بات ہے، ساری عمر آپ ملتے رہے، لیکن اگر آپ کسی پروڈکٹیو کام کے لیے ملتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ۔ جیسے کہ بیوی کا اور بندے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، وہ پروڈکٹیو کام ہے کہ جی ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہم نے اولاد پیدا کرنی ہے، وہ پروڈکٹیو کام ہے۔ اچھا یہاں پر وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا وہی سال۔ پھر یہ ہے کہ بزنس ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں جی تھوڑے نال ایگریمنٹ کر رہے ہیں جی رل کے بزنس کرنا ہے۔ وہاں آ کے بیچ میں اگر ستاروں کی کمپیٹیبلٹی نہ ہو تو پھر یہ بیچ میں نیگیٹو میٹر اکٹھا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ستارے نہیں ملتے، لہذا آپ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہیں، آپ کے زندگی میں اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے کہ بزنس اکیلے کریں؟ نہیں جی اکیلے نہیں، آپ ہنس رہی ہے۔ نہیں میں سیریس ہوں۔ بزنس کا پھر اس کا کیا حل ہے؟ میں بتاتا ہوں سب سے کہ آپ اپنے ستارے چیک کروائیں بزنس کرنے سے پہلے، تو وہ تو ناراض ہو جائے گا بندہ، وہ کہے گا نہیں میں نہیں کروا رہا۔ نہیں یہ لوگ کرواتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ جب بچوں کی شادی کرتے ہیں تو وہ میل اینڈ فیمیل کے ستاروں کو چیک نہیں کرتے، یا اگر کوئی منگلیک ہے تو اس کو منگلیک ہی ہونا چاہیے۔ میں بڑے اسٹرانگ طریقے سے کہہ رہا ہوں، کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے تو یہاں آ کے میرے ساتھ بات کرے، میں ثابت کرتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا منگلیک ہے تو منگلیک سے ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگر منگلیک اور نان منگلیک ہیں تو وہ اس نے جفی ڈالی ہے، وہ کہتا ہے نہیں آئی لو یو، رشتہ دار بھی سمجھو کہ وہ ایک جنا گیا، یعنی ایک جنا جو ہے وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ 100% بات ہے۔ میں ایک بینگ اے ہیومن بینگ، جو میرا نالج ہے، جو میری اسٹڈی ہے، وہ میں اس طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ریڈیو پہ جب میں بولتا ہوں تو بیچ میں سے کئی لوگ جو ہیں نا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں جی، میں کہ جی تسی آؤ میرے نال بیٹھو آگے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو دیکھو وہ لڑکیاں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ میرا باپ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پوچھنا نہیں ہے، تو کڑی نے 2 طلاقیں ہوئی پئی ہیں۔ اور یہاں آتی ہیں اچھی اچھی بچیاں، مطلب کہ میری بھی بیٹی ہے گھر میں، مجھے ہر لڑکی جو ہے اپنی بیٹی نظر آتی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے سن کے کہ یار دیکھو کہتے ہیں نہیں اسی گل کر لی رشتہ دار اور رشتہ داری نے بھتیجے پہ۔ تو اس لیے نا یہ مسئلہ ہے کہ دونوں دوست تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، لیکن جب پروڈکٹیو کام کے لیے اکٹھے شروع کیا بزنس، تو پھر وہ پلان جو ہے نا پلانٹ وہ کام نہیں کر رہا تھا، لہذا وہ ایک دوسرے کو لے کے ڈوب گئے۔ یہ چکر ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی شادی کرنی ہے بیٹی کی بیٹے کی رشتہ داروں میں، آپ ان کے پلانر چیک کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، آپ اگر اس سسٹم سے نہیں گزریں گے یو ول بی ان پرابلم۔ اسی طرح اگر بزنس کرنا ہے تو ایک دوسرے کے پلانر ٹھیک ہونے چاہیے۔ اچھا ایک سوال میں اور کروں گی آپ سے، جو ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا آپ کو کسی کا فون آیا تھا، آپ نے بلکہ ڈسکس بھی کیا تھا بعد میں، مجھے بھی بتایا تھا اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا، کسی لڑکی کا بچی کا فون آیا تھا کہ بھائی
میں تو فلانا سے کروں گی شادی اور ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، اور یہ وہ جب آپ نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ نہیں کرے، بعد میں اس نے کیا، اس کو ڈیورس ہو گئی، وہ پھر آپ کے پاس آئی نویں گل ہے، 2-3 سال کی تو گل ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا اس طرح کے بچوں کو کوئی آپ گائیڈنس یا کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ تھوڑا ویٹ کریں؟ نہیں میں تو دیکھو جی میری بات سنو، کتنے دن تک ان کے اوپر میں جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں نا، میں تو ان سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی شادی کرنی ہے یا کوئی بوائے فرینڈ بنانا ہے، اس کو پہلے دیکھ لیں کہ آیا آپ کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے. وہ تو جو بقول اس لڑکی کے، وہ تو یہ خودکشی تک کرنے پہ تلی ہوئی تھی نا کہ میں جان دے دوں گی، وہ تو مجھے انہوں نے ڈرا دیا. جو اسپیسیفک ستارہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کا جو جنون تھا، مطلب جنون ہی تھا نا، ورنہ ڈیورس نہ ہوتی، مطلب کوئی سچی محبت یا کوئی اس طرح کی تو نہیں تھی. تو وہ کتنے عرصے تک، وہ کون سا ستارہ ہوتا ہے جو اسپیسیفک ٹائم میں آپ کے وہ جنون ہوتا ہے، اور جب جنون ختم ہوتا ہے تو ڈیورس ہو جاتی ہے؟ تو وہ کتنے عرصے تک، یعنی آپ کتنے عرصے تک اپنے آپ کو نہیں جو منگلیک ہے وہ منگلیک ہی رہتا ہے، جو نہیں منگلیک ہے وہ نہیں. پھر ان دا فرسٹ پلیس ہوا کیونکہ وہ اس پوزیشن پہ کر لے گی اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیورس ہوگی. تو مطلب میرا پوچھنے کا مطلب ہے کوئی تو ستارہ یا کوئی ستاروں کا کوئی چکر اوپر چل رہا ہوگا کہ وہ اتنا زیادہ انوالو ہو گئی کہ میں مر جاؤں گی، نہیں کروں گی. نہیں میں بتا تو رہا ہوں کہ محبت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایسے حالات میں محبت ایویں ہی ہو جاتی ہے. یعنی وہ لڑکی اسٹوڈنٹ تھی، وہ آئی، وہ ادھر سے ایک لڑکا مل گیا، لڑکی پیچھے سے بڑے رچ گھر کی تھی، لڑکی بھی گڈ لکنگ تھی. اسی صوفے پہ بیٹھے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ کی شادی جو ہے یہ چلے گی نہیں. وہ تو جناب انہوں نے وہ اپنا مجھے ڈرا دیا، ہم بس مر جائیں گے. میں کہ اتنے نا کرے اپنا. پھر میں نے ان کے پیرنٹس کو بلایا، وہ لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، وہ ڈیورس ہو گئی ہے. اس کے بعد نہیں مجھے پتا، وہ لڑکی ادھر ہی ہوگی، لیکن میرے جو بھی ہے. تو مطلب میرا کہنے کا تھا کہ جو اسپیسیفک کوئی ٹائم تھا جس میں وہ اتنا انوالو ہوئی، اگر وہ ٹائم شاید گزر جاتا 2 سال 3 سال، نہیں بات یہ ہے، پلیز آپ میری بات کو سمجھیں کہ وہ جتنا ٹائم میں مرضی گزرتا، اگر وہ اکٹھے رہتے وہ اور ورس سے ورس ہونا تھا. ہاں تو پھر شادی سے پہلے ہی بات ختم ہو جاتی نا. مطلب وہ تو ان کو میں نے سمجھایا تھا کہ یہ تمہارا پلانٹ ایک دوسرے سے کمپیٹیبل نہیں ہے، آپ ایک دوسرے پہ مہربانی کرو اور بس دور سے ہیلو ہیلو کر لو. لیکن وہ کہہ لگے نہیں ہم دور سے ہیلو نہیں کرتے. تو اس طرح کر کے یہ کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی اور سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی سے کوئی ریلیشن بنایا جائے تو وہ کمپیٹیبل ہو. اگر وہ نہیں کمپیٹیبل ہے تو بائے بائے کرے، ادروائز زندگی میں بہت خرابیاں آتی ہیں. کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے نا اس بات پر یا کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو ویلکم. میرا فون نمبر ہے 4168310493. سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پر اس موقع کے لیے، یہ کرونا کے ٹائم پہ، کرونا ہی کہتے ہیں نا، اچھا کرونا کے ٹائم پر ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے. ہاں مطلب کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھیں، یہ بڑا ضروری ہے. اور اپنے گھر میں بھی سب کا خیال رکھیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.